نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الحی پر بات کریں گے۔ الحی کا مطلب ہے حیا والا۔ حیا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کمال ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی کا حیا بندوں کے حیا کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی چیز کو بھی بندوں کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی صفت کو، اس کا حیا، اس کی صفت حیا، اس کا حیا، اس کی صفت حیا اس کی شان کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ نام نہیں آتا، لیکن حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل حی ستیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل حیا کرنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، یعنی گناہوں کو، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تمہارا رب ہے وہ بہت باحیا اور معزز ہے، عزت والا ہے۔ وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تو وہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ یعنی جب بندہ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن ہم دعا کرنے میں، اس سے کچھ مانگنے میں کتنی کمی کر جاتے ہیں۔ بہرحال حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو خوبصورتی دیتی ہے اور بہترین صفات میں سے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی حق کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا، یعنی اللہ تعالی حیا والا ہے، شرماتا ہے، لیکن حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، یعنی حق بات کو واضح کرنے کے لیے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا جو اس کے اوپر ہے۔ مچھر بذات خود ایک حقیر سا، معمولی سا جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں شرماتا کہ جو مچھر سے بھی کمتر درجے کی چیز ہو، اور خاص طور پر جو ذکر کیا گیا اس کے اوپر۔ تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ مچھر کو جب مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو اس کے اوپر ایک پیراسائٹ پایا گیا، یعنی ایک اور لائف پائی گئی جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، کیونکہ وہ اس کی اپنی کریشن ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جو چیز ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اس میں بھی زندگی ہے، اس کریچر میں کس طرح سرکولیٹری سسٹم بھی ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ہے، اور اتنے مائکرو لیول پر اتنی بہترین چیز کا بنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک چیز جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، اس کے بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے، وہ چھوٹی نہیں ہے۔ یہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں کہ جو اس کو چھوٹا دیکھتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حق بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی مثال سے بیان کر سکتا ہے، خواہ وہ مچھر ہو یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہو۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل سچی بات ہے، لیکن جو لوگ انکار کر دیتے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک ہی مثال کے ذریعے ہدایت دیتا ہے
اور اسی کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اس کے احکامات کو نہیں مانتے. اسی طرح یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو بات سمجھاتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ بہت سے ادب آداب سے خالی تھے. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بتائے گئے ان میں سے ایک لوگوں کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا اور دوسرے ان کا تزکیہ کرنا. لیکن بعض معاملات اتنے مشکل ہو جاتے کہ آپ کے لیے براہ راست لوگوں کو سمجھانا بہت کٹھن ہوتا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ڈائریکٹ حکم نازل فرما دیتے اور اس میں مسئلے کو کھول کے بیان کر دیتے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلے کا ذکر سورۃ الاحزاب میں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ چلے جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو. البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو. تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان خاندانی اور معاشرتی قسم کے ادب آداب کو اور احکامات کو بہت صاف صاف بیان کر دیا ہے، جن باتوں کو بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب کو حیات دینے والا ہے. وہ حیا خواہ ملائکہ کے اندر ہو، خواہ جنات کے اندر ہو، خواہ انسانوں کے اندر ہو، خواہ اہل ایمان کے اندر جو خاص حیا ہے، وہ سب بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی دی ہوئی ہے اور اسی کی انسان کی فطرت کے اندر ڈالی ہوئی ہے. اس سلسلے میں اشج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان میں سے ایک حیا اور دوسرے حلم، بردباری، یعنی تحمل اور برداشت. تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادات یا یہ خوبیاں مجھ میں پہلے سے ہی ہیں یا اکتسابی ہیں کہ بعد میں مجھے حاصل ہوئی ہیں کسی کوشش محنت کی وجہ سے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ابتدائی سے ہیں، شروع سے ہی ہیں. میں نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے فطری طور پر یہ خوبیاں عطا فرمائی. وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر حیا رکھی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلعت فاخرہ اتروا دی، یعنی جنت کا لباس ان سے اتروا دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا، کیونکہ حیا انسان کی فطرت میں ہے. وہ بے لباس نہیں رہ سکتا، لباس انسان کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں بعض لوگوں کو دوسروں کے نسبت زیادہ نوازا ہے، جیسے کسی کو مال میں زیادہ نوازا، کسی کو علم میں، کسی کو حسن میں، تو اسی طرح کسی کے اندر کچھ خاص کوالٹی زیادہ رکھ دی. تو اشد جو تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر و برداشت، تحمل، حلم کی خوبی اور اس کے ساتھ ساتھ حیا کی خوبی رکھ دی، جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی. ورنہ ایک درجے کی حیا تو سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب ابھی وہ فطرت پر ہوتے ہیں یا فطرت سے قریب ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی ان سے بات کرتے تو ایک دم شرما جاتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کر ماحول کے اثر کے تحت ان کے اندر مختلف چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ یہ چیز انسان کے اندر رکھی بلکہ وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے. بہت سی چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو وہ بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفار ہے،
وہ محبت رکھتا ہے کہ اس کے بندے دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو امن میں رہتے ہیں اور جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے امن میں ہوں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار ہے، ستیر ہے، دوسروں کو ڈھانپنے والا ہے، ان کے گناہوں کو، ان کی خرابیوں کو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو ڈھانپتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اپنے بندوں کے اندر دیکھنے کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ با حیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندوں کے اندر حیا کی صفت پائی جائے. تو اب جب کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک کمال میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح اس صفت کو لا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام انسانوں کے لیے رول ماڈل رہے ہیں، اور پھر انبیاء کے بعد انبیاء سے متعلق جو لوگ ہیں، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے فالوورز، تو ہمیں ان کی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے باحیا تھے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا مثال ملتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت باحیا تھے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باحیا تھے. پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی حیا کرتے ہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ باحیا ہونے میں مشہور تھے. آپ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور کم گوئی یعنی کم بات کرنا ایمان کے شعبے ہیں، اور پھر حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. تو اس لیے اگر انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے تو ہر چیز چلی جاتی ہے، یعنی اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان چلا جائے تو جنت میں جانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے، یعنی دونوں کو مکس کر دیا گیا ہے. لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھائی جاتی ہے تو دوسری ساتھ ہی چلی جاتی، یعنی اگر کسی کے اندر سے حیا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور اگر ایمان جاتا ہے تو حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اسلام کی پہچان ہے حیا، اس کی ایک خصوصی علامت ہے. دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی کلچرز ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ان سب میں آپ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں، خواہ وہ لباس سے متعلق ہے، خواہ وہ کھانے پینے سے متعلق ہے، یا گفتگو کے آداب سے متعلق ہے، یا بڑوں کی عزت اور رسپیکٹ سے متعلق ہے، یہ تمام چیزیں حیا سے متعلق ہیں اور ان میں ہمیں حیا کی جھلک ملتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ حیا کمزوری نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کرنے سے انسان ویک ہو جاتا ہے یا دوسرے اس کو دبا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بدتمیزی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرے یا دوسروں کی عزت اور احترام نہ کرے. تو یہ بات سراسر غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہو وہ اسے زینت بخش دیتی ہے، یعنی انسان کے اخلاق میں، انسان کے معاملات میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کے رکھ رکھاؤ میں، اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں اگر ایک حیا کا عنصر پایا جاتا ہو تو ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اگر انسان مثلاً اس کی چال کے اندر ایک تکبر ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا انسان، یا پھر انسان کی گفتگو کے اندر ایسے الفاظ فحش موجود ہیں
یا ایسے بات جس میں رسپیکٹ نہیں، تو یہ تمام چیزیں انسان کے اخلاق کو، کردار کو بدنما کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی حیا انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے. قرہ بن مزنی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس حیا کا ذکر کیا گیا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، حیا دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حیا پاک دامنی اور عاجز ہونا ہے، دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عاجز ہونا، اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے. بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کے نفع کو زیادہ کر دیتی ہیں اور دنیا میں کمی کر دیتی ہیں. ان سے دنیا میں جو کمی ہوتی ہے اس سے آخرت میں زیادہ نفع ہوتا ہے. اور بلا شبہ بخل، بدکاری اور بدگوئی یعنی بد کلامی نفاق میں سے ہے، ہپوکریسی میں سے ہے. اور بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی ہیں، اور ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ ہے جو دنیا میں یہ زیادتی کرتی ہے. یعنی دنیا میں اگر انسان کو بد اخلاق اور بے حیا ہونے سے وقتی طور پر کچھ فائدے بھی ہو جاتے ہیں، جسے عام طور پر ہم کانفیڈنس کے نام سے کرتے ہیں، تو آخرت کے مقابلے میں وہ فائدے بہت ہی کم ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر فطری طور پر حیا زیادہ پائی جاتی ہو اور اس بنا پر وہ بہت کھل کر بات نہ کر سکتا ہو یا اس کے کچھ ایکشنز دوسروں سے مختلف ہوں، تو اس پر اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو. گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی اگر اس کی طبیعت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر زیادہ حیا ہے تو اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے، تم اس پر ملامت نہ کرو. پھر یہ کہ حیا انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے اور اچھے اخلاق کی حفاظت بھی کرتی ہے. اس کے برعکس جس چیز میں حیا نہیں وہاں پر خیر نہیں، کیونکہ پھر انسان جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بات یا اس کا یہ ایکشن دوسرے کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا، دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہوگا یا رحمت کا باعث ہوگا. اسی طرح ایسا انسان یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. یعنی پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، انسان اچھے برے کی پرواہ نہیں کرتا. لہذا حیا انسان کو ہر حال میں فائدہ دینے والی ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا یعنی فضول باتیں کرنا نفاق کی علامتیں ہیں، نفاق کی دو شاخیں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو اس کے اندر منافقت بھی جنم لینے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ منافقت کا انجام تو بہت ہی بھیانک ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو جس پر آپ سخت ناراض ہوئے، اور جب ام ایمن نے آپ سے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ بے حیائی ایسے کاموں میں سے ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی حیا کا کم ہونا بد اخلاقی کا حصہ ہے. یعنی فحش باتیں کرنا اور فحش باتوں میں گالی گلوچ وغیرہ اور ایسی باتیں جو حیا کے منافی ہوں، یہ سب کچھ بد اخلاقی شمار کیا گیا اور فرمایا کہ بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی ہے، یعنی انسان کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے. ہمیں
اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کی زبان سے کوئی ایسی بات سنیں یا کسی بھی رشتے دار، دوست، عزیز اور آس پاس کے لوگوں سے، تو ان کو پیار سے سمجھائیں، کیونکہ یہ خطرناک چیزیں ہیں. بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، جس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں، لیکن وہ بات اس کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جا پھینکنے والی ہوتی ہے. پھر اسی طرح حیا کے مختلف پہلو بھی ہیں، جن میں پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالی سے حیا کرنا. یعنی انسان کس کس سے حیا کرے؟ تو سب سے پہلے اپنے رب سے حیا کرے. اور رب سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہ کرے. اور پھر اسی طرح رب سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں بھی فحش باتیں نہ سوچے. اپنے سر اور جو کچھ سر میں ہے اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس بارے میں اپنے رب سے شرمائے. جب کوئی نہیں دیکھتا تو رب دیکھتا ہے. جن چیزوں کو کوئی نہیں جانتا ان کو رب جانتا ہے. ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے رب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے. تو اس لیے اصل تقویٰ اور تزکیہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ایک اچھا انسان ہو. اس چیز کو جج کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. کس طرح؟ اس کا طریقہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے. سعید بن یزید سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو. یعنی انسان جب کسی بڑے انسان کو دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں کوئی عزت اور وقار ہوتی ہے تو اس کے سامنے بہت احتیاط سے بات کرتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح جیسے تم انسانوں سے شرماتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرمایا جائے. جب ہم کسی محفل میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے کہ جس سے ہمیں شرمندگی کا احساس ہو یا ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا باعث ہو، تو پھر تنہائی میں بھی ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو شرمندگی کا باعث ہو. کیونکہ تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے. اور اللہ تعالیٰ سے حیا کے تقاضے میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اندر کے خیالات کا جائزہ لیتا رہے اور ان کا تزکیہ کرتا رہے، اور موت کے بعد ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد رکھے کہ قبر میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا، اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اللہ کا حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. یعنی انسان ایسا لباس نہ پہنے جو بظاہر وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک خوبصورت لباس ہو لیکن حیا کے منافی ہو، جس میں انسان کا جسم نظر آ رہا ہو یا انسان کے فگرز بہت نمایاں دکھائی دے رہے ہوں. تو ایسا لباس جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو اور جس کو پہن کر اللہ تعالیٰ انسان پر نظر رحمت نہ کرے، تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد دوسری چیز بندوں سے حیا ہے، مخلوق سے حیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی. آپ حضرت عائشہ کے بستر پر حضرت عائشہ کی چادر لپیٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی. ابو بکر آئے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے. جو کام تھا ان کو آپ سے وہ کر کے چلے گئے اور آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے دروازہ کٹکھٹایا اور آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے. وہ آئے، اپنا کام کیا اور چلے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی. تو جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا، تم بھی اپنے کپڑے سمیٹ لو. میں نے آپ سے اپنی ضرورت پوری کی، یعنی حضرت عثمان نے اپنی ضرورت پوری کی اور چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ابو بکر اور عمر آنے پر اس طرح نہیں چونکے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر چونکے.
فرمایا عثمان بڑے حیا والے آدمی ہیں، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے اسی حال پر ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ اپنی حاجت بھی مجھ سے نہ کہہ سکیں گے، یعنی مجھے اس طرح لیٹا ہوا دیکھ کر وہ مجھ سے بات بھی نہ کر سکیں گے۔ تو اسی طرح ایک انسانوں کے درجے ہوتے ہیں، والدین اور بڑے لوگ جو ہم سے عمر میں بڑے ہوں ان کے ساتھ حیا کرنے کا تقاضا کچھ اور ہے، پھر اسی طرح اپنے جیسے لوگ یا اپنے سے چھوٹے لوگ یا پھر اپوزٹ سیکس یعنی مردوں کا عورتوں سے حیا کرنا، عورتوں کا مردوں سے حیا کرنا، تو ان تمام چیزوں کے اپنے اپنے درجات ہیں، تو ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں سے سوال کرنے میں حیا کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بھیک مانگنا بھی بے حیائی کے کاموں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در بدر پھرائیں، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیز مانگتا پھر رہا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس سے سوال سے شرم آتی ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتا، کیونکہ مانگنے میں، سوال کرنے میں اس کو حیا مانے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے مرد اور عورت کے حیا کرنے کی بات ہے، تو اس میں نامحرم مردوں سے بات کرتے وقت اور اسی طرح مردوں کے لیے نامحرم عورتوں سے بات کرتے وقت اسلام نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اسی طرح اپنے سے بڑے کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، یعنی بڑوں کی جہاں تک عزت اور احترام کا تعلق ہے تو اس میں انسان کی نگاہوں میں بھی ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ جہاں تک نظروں کی حفاظت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو۔ اسی طرح حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی، یعنی اس نے حرام چیزوں کو نہ دیکھا۔ حیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں باحیا ہو، اس میں الفاظ کا چناؤ، دوسرے کا لحاظ رکھنا، ادب کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا یا پست رکھنا، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بےہودہ گوئی سے پرہیز کرنا، فحش گوئی، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ تمام چیزیں بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ کسی کے عیبوں کو اچھالنا، کسی کی غلطیوں پر ہنسنا، کسی پر جھوٹے الزامات لگانا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر حیا نہ ہو، جس کے اندر ایمان نہ ہو۔ جس کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا اور اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالے گا کہ جو حیا کے تقاضے کے منافی ہو۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو فحش گوئی کی عادت تھی، یعنی آپ گندی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ قصداً فحش کلامی فرماتے، یعنی نہ مذاق میں، نہ عام روٹین میں، نہ کسی اور موقع پر، یعنی آپ کی گفتگو ہمیشہ صاف ستھری پاکیزہ گفتگو ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شاعری بھی پسند نہیں تھی جس میں بےہودہ کلامی ہو یا کسی کے بارے میں حجو کی گئی ہو یا کسی کے عیب اچھالے گئے ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے، یعنی ایسے شیر جن میں بے حیائی کی باتیں پائی جاتی ہوں۔ اسی طرح انسان جب عام گفتگو میں مخصوص قسم کی بیماریوں کا تعلق اسی طرح انسان جب اپنی عام روزمرہ گفتگو میں مخصوص بیماریوں کا تذکرہ کرے تو اس میں بھی حیا سے کام لے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی سے متعلق اگر کسی بات کا کہیں ذکر کرنا ہو تو اس میں بھی الفاظ کا چناؤ بہت مناسب ہونا چاہیے، اور ایسے تعلقات کا بوقت ضرورت تذکرہ کرنے میں بھی حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رشتوں کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں حیا کرنا یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیٹی کی یعنی کسی لڑکی کی شادی کا ارادہ فرماتے تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت کے لیے فرماتے فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا، اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس عورت کا تذکرہ کیا، اگر وہ خاموش رہتے تو آپ اس کے ساتھ شادی کر دیتے، اور اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ کھٹکھٹا دیتی، یعنی زبان سے حیا کے مارے کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح حیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا لباس میں حیا ہے۔ تقوی بہترین لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس جس سے بنتا ہے وہ چیزیں بھی پیدا کی اور اس کا حکم بھی اتارا، اور انسان کو سمجھ بوجھ بھی دی کہ وہ کس طرح کا لباس اپنے لیے بنائے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ لباس کیوں، لیواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یعنی تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانے کے لیے۔ تو وہ لباس ہی کیا کہ جو انسان کے ایسے حصوں کو نہ چھپائے، اور زینت بھی ہے۔ اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اسی طرح اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اور غیر ضروری طور پر اس کو ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح جسم کو نمایاں کرنے والے لباس سے بھی بچنا چاہیے، خصوصاً خواتین کو تنگ کپڑے پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ وہ باریک نہ بھی ہوں تو بھی وہ جسم کے حصوں کو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سطر کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور خصوصاً نماز کے اندر، عبادت کے اندر۔ پھر اسی طرح مرد کو ایک چادر میں لیٹنے سے منع کیا گیا، اور عورت کے ساتھ ایک چادر میں لیٹنے سے منع کیا گیا، یعنی بغیر کسی اوٹ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ ایک دوسرے کے جسم کو نہ چھوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیا جہاں بہت عمدہ صفت ہے وہاں یہ بھی یاد رہے کہ حق بات کرنے میں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے، سیکھنے اور سکھانے میں انسان کو ایسا حیا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کی خیر اور بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اس لیے ایسی حیا پسندیدہ نہیں، مذموم ہے۔ علم کی مجلسوں میں خاص طور پر حاضر ہونے اور وہاں بیٹھ کر سیکھنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ 3 لوگ آپ کی مجلس میں آئے۔ ایک شخص نے آگے جگہ دیکھ کر آگے آ کر اپنی جگہ بنائی اور بیٹھ کر سیکھنے لگا، دوسرا شرما گیا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات پوری کر چکے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ان تینوں کا حال کیا ہے؟ وہ شخص جو آگے آیا اس نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دے دی۔ وہ شخص جو پیچھے بیٹھ گیا وہ اللہ سے شرما گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، یعنی اس کا درجہ وہ نہیں جو آگے بیٹھ کر پڑھنے اور سیکھنے والے کا ہے۔ اور تیسرا وہ جو منہ پھیر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو خیر اور بھلائی کی بات حاصل کرنے میں حیا سے کام نہیں لینا چاہیے، اور دین کے مشکل مسائل یا آسان، ظاہر یا چھپے ہوئے مسائل کو جاننے کے لیے مناسب مہذب الفاظ میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ
جاری رکھنا چاہیے. مجاہد کہتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتے. عربی کا مشہور محاورہ ہے العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم حیا اور کبر کے درمیان ضائع ہو جاتا ہے. وہ شخص جو حیا کی بنا پر کچھ پوچھتا نہیں، سوال نہیں کرتا، یا پھر تکبر کی بنا پر وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ پاتا. حضرت عائشہ انصار کی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ بہت اچھی عورتیں ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، یعنی وہ ہر طرح کے مسائل پوچھ لیتی ہیں. پھر اسی طرح انسان کو بعض اوقات کسی کو امر بالمعروف کرنے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنی پڑتی ہے جو مشکل ہوتی ہے، جس میں انسان سمجھتا کہ شاید یہ حیا کے منافی ہے، تو اس موقع پر بھی انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے. بہت ادب، احترام، پیار، محبت سے اور دل سوزی کے ساتھ دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہوئے اچھی بات دوسرے تک پہنچا دینی چاہیے. پھر اسی طرح اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں انسان کے دین کے کسی فرض کے جانے کا نقصان ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، لیکن اس میں بھی حیا کا تقاضا کچھ پامال ہوتا ہو، تو اس میں انسان کو حیا میں نہیں رہنا چاہیے. مثلاً طہارت کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں عام طور پر لوگ مذموم حیا کے تحت سوال نہیں کرتے اور بعض وقت اپنی نمازیں اور عبادت ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنے لیے حیا کی دعا کرے کہ یا حیّ تو مجھے حیا عطا کر، وہ حیا جو ایمان کا حصہ ہے، جو ایمان کی ساتھی ہے، تاکہ حیا کے جانے سے ایمان نہ چلا جائے، کیونکہ ایمان کا جانا انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. پھر اسی طرح حیا چونکہ سراسر خیر ہے تو اس لیے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. حیا چونکہ خیر ہے اس لیے ہمیں خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، دنیا کی اور آخرت کی، وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں. اور میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والی سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، دنیا اور آخرت کے شر سے جس کا مجھے علم ہے اور اس سے بھی جس کا مجھے علم نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ خیر عطا کرے جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عطا کی، اور ہمیں ہر اس شر سے بچنے کی توفیق دے کہ جن سے اس نے اپنے خاص صالح بندوں کو محفوظ رکھا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.